آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلے عرب کے قبیلوں کا جاہلانہ رواج تھا، ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہب تھا اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی قبیلے تھے اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پیڑ پہاڑوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں دنگا فساد عام تھا، عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں پیر کے دن اور صبح صادق یعنی فجر کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے، آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کا نام رکھا محمد۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے 7ویں دن اپنے قبیلے کے لوگوں کی دعوت کی۔ لوگوں نے آ کے آپ کے دادا سے پوچھا، آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہی ہوئی تھی اور آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کی ختنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے اور پلنے بڑھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں دیہات کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے، کیونکہ اس زمانے میں گاؤں دیہات کا موسم شہروں کے مقابلے زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں دیہات میں پلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازہ ہوا کرتے تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں بنی سعد قبیلہ ہے، وہاں لے جایا گیا اور دائی کو سونپ دیا جس کا نام دائی حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دائی حلیمہ بہت ہی غریب گھرانے سے تھی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا، یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا تاکہ اس سے اپنی زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے۔ جیسے ہی حضرت آمینہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا، یوں ہی دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونی شروع ہو گئی۔ اس وقت عربوں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا، بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو کہ ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی، اس وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
खूब सैर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। ये देखकर हलीमा परेशान हो गई कि ये क्या मामला हुआ। वो जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से ये बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। उसके बाद दाई हलीमा अपने शोहर हारिस, अपने बच्चे और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वो ऊँटनी जबनी साद के कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वो बहुत सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा दाई हलीमा ये वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उस ऊँटनी को आखिर क्या हो गया कि वो अब बड़ी रफ्तार से चल रही थी। तो ये नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियाँ कहने लगी, हलीमा हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो ये सुनकर हलीमा कहने लगी कि जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़ये मेरे साथ होने लगे हैं। उसके बाद दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने 2 सालों में अपनी ज़िंदगी में खूब देखा। इस वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था वो उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हज़रत आमना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों रहमतों वाला बच्चा है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है जब से मेरी तो ज़िंदगी बदल गई है। मेरी ज़िंदगी में बरकतों रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन के लिए इस बच्चे को मेरे पास रहने दो। मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर हज़रत आमना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार कहने के बाद हज़रत आमना तैयार हो गई। कहने लगी कि थोड़े दिन और पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। ऐसे करते करते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल हो गई। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दूसरा शरीक भाई भी था। वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप ज़मीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। इतिहास की किताब में है उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए तो आपको ज़मीन पे लिटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को चीर दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर जो एक काले रंग का छोटा सा लोथड़ा था उसको हटा दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। ये देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए, आपको क्या हो गया? इसलिए वो दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो ये सुनकर दाई हलीमा घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद ही इसकी माँ को दे देना चाहिए था। अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद
آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی اب میں اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ اس کو لے کر دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ پھر 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ سن 575 یا 576 میں جب آپ کی عمر 5 اور 6 سال کے بیچ ہوئی، آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے ساتھ اور دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے۔ مدینہ میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیال بھی تھا۔ اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کا یہ سفر تقریباً مہینے بھر کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے، آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا اسے دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ ہوا یہ کہ آپ جب 1 مہینے کے بعد یہاں سے واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئی، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ الابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمنہ کو دفنا دیا گیا، اور اس طرح آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو یہ آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبدال کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ آخر اس معصوم سے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے ان بچوں پر کیا بیتتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد اور والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے بچوں کو لوگ دھتکار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ لیکن آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسے ہی اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ یاد رکھیے پہلے عرب کے لوگ، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہوا کرتا تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسری جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان خریدتے اور بیچتے تھے۔ اس کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے تھے، اور عبد المطلب اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنے پوتوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے۔ ہم آپ کو بتا دیں، عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بڑے سردار تھے، ان کی لوگ بہت عزت کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جس پر صرف وہی اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ آئے لوگ آگے آتے تاکہ ان کو وہاں سے اٹھا کے الگ بٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب ان کو روکتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر، آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس دنیا سے چل بسے اور یہ پھر سے بیوہ ہو گئی۔ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔
वो हमेशा आपको अपने साथ रखते, आपको घुमाते फिराते और आपका ख्याल रखते और हमेशा आपको खुश रखते थे। ऐसा करते करते दिन बीतते चले गए। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई, मगर सोचिए अल्लाह के नबी कैसी कैसी आजमाइश से गुजरकर अपनी जिंदगी का सफर पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त आपके दादा आपकी परवरिश का जिम्मा अबू तालिब को सौंप दिया। अबू तालिब आपके सगे चचा थे। जरा सोचिए कि जरा उस बच्चे पर क्या बीतती होगी जिसके बचपन में ना तो माँ का साथ होता है और ना ही बाप का साथ, एक दादा का सहारा होता है, वो भी चला जाता है। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चचा अबू तालिब उठाते थे। उसके बाद अबू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत की, आपको दुश्मनों से तलवार से हर तरह से महफूज रखा और आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अबू तालिब पैसे वाले नहीं थे, फिर भी आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। आप जिस भी चीज़ की ख्वाहिश करते थे आप वो पूरी कर देते थे। उसके बाद दिन बीतते चले गए। अबू तालिब किसी सफ़र पर जाते तो आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि उस ज़माने में सफ़र बहुत लंबा होया करता था, 1-1.5 महीने का होता था। अबू तालिब नहीं चाहते थे ये मासूम सा बच्चा जिसके न वालिद न वालदा का सहारा है, न कोई दादा का सहारा है, उसको किसी और के भरोसे कैसे छोड़ के जाओ और उसको तकलीफ हो। एक बार अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुए। याद रखिए पहले अरब के लोग खास करके कुरैश के लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हुआ करता था, यानी कि वो एक जगह से सामान खरीदते थे और दूसरी जगह पर ले जाकर उसको बेच देते थे। इस तरह से वो लोग सामान खरीदते और बेचते थे। इस काम के सिलसिले में अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकले थे। साथ में अपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले लिया और आपको एक ऊँटनी पर सवार कर दिया। अबू तालिब का जब काफिला मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाला ताकि वो वहीं पर रात गुजार सके और अपनी थकान दूर कर सके। हम आपको बता दें उस जमाने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस जमाने में ईसाई राहिब था, यानी कि क्रिश्चियन राहिब था, जो लोगों की रहनुमाई करता था। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वो हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको मालूम चला कि उसके सामने पड़ाव डाला है तो वो दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में ले लिया। अबू तालिब से कहने लगा कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी बात सुनकर अबू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे, तुम्हें कैसे पता चला? तुमको किसने बताया ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है? तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इस घाटी में आ चुके थे तो इस घाटी में ऐसा कोई भी दरख्त और पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर न झुका हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों के आगे झुकते हैं जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वो कहने लगा, तुम इस बच्चे को साथ साथ लेकर मत जाना, क्योंकि इनको आगे यहूदियों से खतरा है, कहीं वो इसका कत्ल ना कर दे। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि तौरात और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है, और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह पहचानता हूँ। इनकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह जुल्बुवत की मोहर लगी है, उस मोहर से भी इनको पहचानता हूँ, लिहाजा तुम इन्हें मुल्क शाम नहीं लेकर जाना। अब अबू तालिब को भी उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वो जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के जरिए से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को अब ये मालूम हो चुका था ये जो बच्चा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये बच्चा खास मर्तबे वाला बच्चा है। उसके बाद अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी हिफाजत के मामले में
اور زیادہ چوکنے ہو گئے اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے۔ جب آپ جوان ہو گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا مال دے کر ملک شام تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے ایک غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں بہت فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام مسیرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئی، یعنی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت پربھاوت ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے خود ہی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ ہم آپ کو بتا دیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے ایک کامیاب بزنس وومین تھی اور اپنے ویاپار کی کمائی حضرت خدیجہ غریب، اناتھ، ودھوا اور بیماروں میں بانٹا کرتی تھی۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچہ بھی اٹھایا تھا اور اس طرح ایک بےحد نیک اور سب کی مدد کرنے والی عورت کے روپ میں اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اتہاس میں ان کا بڑا یوگدان رہا ہے۔ یعنی کہ حضرت خدیجہ ہمیشہ غریبوں لوگوں کی اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ مورتیوں میں وشواس نہیں کرتی اور نہ ہی ان کی پوجا کیا کرتی تھی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں، حضرت خدیجہ کی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی اور ان کے پہلے دونوں شوہروں سے بچے بھی، اور ان کا پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا تھا جن سے ان کی 2 بیٹیاں ہوئی تھی، مگر اس کے بعد ابو حالہ یعنی ان کے پہلے شوہر کی موت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسری شادی عتیق ابن زید کے ساتھ کی جن سے ان کو ایک بیٹی ہوئی، مگر یہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد اس دنیا سے چل بسے اور یہ پھر سے بیوہ ہو گئی۔ ان کے بعد عرب کے بڑے تاجداروں نے حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمانداری تجارتی کو دیکھ کر تیسرے نکاح کا پیغام آپ نے خود ہی اپنی ایک خاص سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا، اس کے ذریعے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو یہ سن کر پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں پہلے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی چاچی سے بات کریں گے، اس کے بعد میں ہی وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب سے بات کی، یعنی کہ ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر آپ کے چچا ابو طالب بہت زیادہ خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ نے خدیجہ کے چچا عمر بن سعود سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلی یعنی بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر یعنی کہ نکاح کے وقت عورت یا بیوی کو دی جانے والی رقم یا جو آپ کی حیثیت میں ہو، یہ دے کر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی۔ اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا۔ مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ یہ ملک شام کی واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے کسی کے ساتھ شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئی، صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں یہ ہے، یعنی کہ آپ کی اولادوں کے نام یہ ہے: پہلے قاسم، پھر زینب،
پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ، آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ البتہ آدھی بچوں نے آدھی نبوت کو پایا، ایمان لائے، ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پہلی بیوی ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ اسلام قبول کرنے والی میں حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہیں۔ اسلام کو پھیلانے میں نہ صرف آپ نے ساتھ دیا بلکہ مالی طور پر بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے یعنی کہ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ تقریباً 25 سال تک رہا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور آپ کی سہیلیوں کو ہدیہ بھجواتے رہتے تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام اولادیں یعنی کہ آپ کے 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہی ہے، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت خدیجہ کی قبر مبارک جنت المعلیٰ مکہ میں ہے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر غورِ ہیرا کی پہاڑی پر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا، یعنی کہ کافی دنوں تک آپ اسی طرح سے غورِ ہیرا کی پہاڑی پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غورِ ہیرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں آپ کے پاس آئے، یعنی کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے نازل ہو گئے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام میں طاقت اتنی ہے کہ اگر حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ایک پر کو پھیلا دے تو پورب سے لے کر پچھم تک اس پوری دنیا کو اٹھا لے، یعنی کہ اتنا بڑا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے اس طرح کے 70,000 پر ہے۔ اب آپ سوچیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کتنے زیادہ بڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اسپیڈ اتنی زیادہ کہ یہ پلک جھپکتے سیدھا سے زمین پر آ جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی زمین سے واپس سدرا پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے۔ اگر حضرت جبریل علیہ السلام چاہے تو اس پوری زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں۔ کوہ لوط کو اسی طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پلٹ دیا تھا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصلی شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور آپ کہنے لگے، پڑھو اقرا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبریل نے دوبارہ کہا، پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کہا، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، پڑھو اقرا، تو آپ نے پھر کہا، میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے اس طرح لگایا کہ حضرت جبریل نے حضور پاک کی بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے۔ پھر جبریل نے
پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے دبایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت جبریل نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبریل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور پھر فرمایا، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ پیدا کیا انسان کو زمین و خون جمے ہوئے ایک لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے لگے اور پھر آپ بہت گھبرا گئے، غار ہیرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے۔ یعنی کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا جس طرح سے انسان کا بدن سردی سے کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف کی حالت میں آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے کر آئی اور پھر آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے تو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار ہیرا کی پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ سارا واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا۔ آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، آپ نے تو ہمیشہ یتیموں کے سہارا بنے ہو، ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا۔ آپ کو اللہ کبھی اس طرح سے ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا جاد بھائی حضرت براق ابن نوفل جو اس وقت کے یہودیوں کے بڑے عالم ہوا کرتے تھے، یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی تعلیم یافتہ تھے، اس لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا اور پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت کے بہت ہی بڑے عالم تھے۔ اس لیے حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے انہی چچا جاد بھائی کے پاس لے کر پہنچی، جا کے سارا بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار ہیرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اتنے میں میرے پاس اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو، اور جب میں نے نہیں پڑھا مجھے اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت ہی زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت براق ابن نوفل اس وقت کے تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس میں آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا وہ فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور عنقریب اب آپ کی قوم آپ کے علاقے سے آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کی آواز اٹھائی ہے، جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس لیے اللہ کے آخری نبی
کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی، اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے بھی یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح بھی اس لیے کیا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ ہمارا دار ہے۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر حضرت براق ابن نوفل فرمانے لگے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اس کے بعد یہ سن کر وہیں پر حضرت خدیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھی جو آپ پر ایمان لے آئی، اور دوسرے حضرت براق ابن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا، یعنی دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا۔ تو آخر کا واقعہ انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔